بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام اور حاضرین جلسہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں چاہوں گا اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ انہی آیت اور حدیث کے ماتحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر سکوں جو ہمارے اور آپ کی نفع کی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک علیہ السلام تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ رہا، اور جب رسول پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، اپنے اپنے زمانے کے اندر آئے، جن کو محنت کا جو میدان دیا گیا تھا وہاں پر آئے. بیک وقت کئی نبی بھی رہے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رسول پاک علیہ السلام پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول تھے، لیکن آپ کے اوپر نبوت کی تکمیل کر دی گئی. اور جب کسی چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں کی جا سکتی. اب کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ آپ کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آئیں گے دنیا کے اندر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہوگی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس وقت دنیا سے اٹھائے گئے تھے، آسمان پر لے جائے گئے تھے، وہ نبوت کی حالت میں تھے، بحیثیت نبی کو اٹھائے گئے تھے. اور جب دنیا کے اندر آئیں گے قرب قیامت تو وہ نبوت ہی کی حالت میں آئیں گے، ان کو بعد میں نبی نہیں بنایا جانے والا ہے. اور جب وہ آئیں گے تو رسول پاک علیہ السلام کی شریعت ہی کو نافذ کریں گے، اسی کے احکام کو جاری کریں گے. آپ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی. تو رسول پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 100 جگہ، کبھی وضاحت کے ساتھ کبھی اشارے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام نے احادیث کے اندر تقریباً 210 جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. یہ اتنی سچی اور پکی بات ہے، اسی لیے اور یہ اتنی ضروری بات ہے، اور اس پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ بس یہ سمجھ جائے کہ ایسا ہی ضروری ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بندہ پڑھتا ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو دراصل بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے اندر یہ گواہی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، کسی بھی طریقے سے شریک کرے، کسی صفات کے اندر شریک کرے، تو میرے محترم دوست بزرگوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو مشرک کہا جائے گا، اس کو مشرک کہا جائے گا، اور یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار۔ اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے حد بیزار ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے، یا آپ کے بعد کسی اور نبی کو مان رہا ہو، یعنی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو یہ ویسے ہی بڑا مجرم ہے جیسے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں نبوت کے سلسلوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی سلسلہ نبوت ہمارے اوپر ختم ہو گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے، ادعائے نبوت کرے، تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے نبی سے سچا عشق ہے، سچا پیار ہے، اور جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات بالکل سچی ہے، آپ نے جو کہہ دیا وہی حق ہے۔ یہ ہمارے محبت کی بھی علامت ہے، اور ہم اللہ کے نبی کو ایسے ہی مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے، جیسا کہ اس زمانے کے اندر بھی ہے اور پہلے بھی دعوی نبوت کرنے والے پیدا ہوئے، بعد کے زمانے میں تو ہر آدمی جانتا ہے، غلام احمد قادیانی کا نام کس نے نہیں سنا ہے، کہ اس نے انگریزوں کی پشت پناہی کی وجہ سے اور مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سب سے شروع میں نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا، سب سے پہلے تو اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا کہ میں قرب قیامت جو حضرت مہدی کے ظہور کی بات کہی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، مہدویت کا دعویٰ کیا۔ کچھ زمانے تک اس پر وہ دلیل پیش کرتا رہا، اپنے آپ کو مہدی ثابت کرتا رہا، لیکن اس کی پوری طریقے سے کاٹ کر دی گئی کہ یہ مہدی ہے نہیں، جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کہتے ہیں، وہ میں ہوں۔ اس کے اوپر بھی خود دلیل دیتا رہا، لیکن جب ہمارے طرف سے علماء اکرام اس کی کاٹ کرتے گئے تو یہ بھی بہت دن تک اس پر قائم نہیں رہ سکا۔ تو اس سے بڑھ کر کے ایک زینہ اور چڑھا، تو اس نے کہا کہ میں ہی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نام اس کا ہے غلام احمد، قادیان کا رہنے والا، قادیانی۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے دھیرے دھیرے بڑھتے ہی چلے گئے، اور ایک جماعت اس کی ایسی تیار ہو گئی جو مسلمانوں کے بالمقابل کھڑی ہو گئی، اور مسلمانوں کے اندر جا کر کے، مسلمانوں کے کمزور طبقے میں جا کر کے، دیہاتوں میں جا کر کے، اور ان لوگوں کے بیچ جا کر کے کہ جو جاہل ہیں یا کمزور ہیں، کسی لائن سے، دین سے ناواقف ہیں، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں میں جا کر کے محنت کی اور سمجھایا اور اپنا قائل کر لیا۔ ایک زمانے تک یہ ہوتا گیا۔ جب اس کی بھنک علماء کرام کو، خاص طریقے سے علماء دیوبند کو لگی، تو پھر علماء دیوبند نے اس کا تعاقب کیا اور لوگوں کے سامنے اس کے جھوٹے ہونے کے کو خوب بیان کیا، خوب وضاحت کے ساتھ جب بیان کیا، تو پھر وہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکا۔
لیکن آج بھی اس کی اتنی بڑی جماعت ہے جو اس کام کو مشن کے طور پر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس بات کو بتانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں میں ہی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایمان والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سچا نبی ماننے والا ہے، جیسے ہم آپ حضرات، تو ہم اس کے بارے میں ذرہ برابر شک میں پڑھ ہی نہیں سکتے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی اگر اس کے اندر ذرہ برابر شک اور تردد میں پڑ جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جس طریقے سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، کوئی اس بات کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے، اور تو بتائیے ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں اس کے لیے دلیل پیش کرو کہ آپ کیسے اللہ ہیں؟ نہیں، کوئی شخص اس کو کبھی اس کے سامنے نہیں کہے گا کہ تم اپنے اللہ ہونے کی دلیل دو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے اللہ مانا ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جسمانیات سے پاک ہے، وہ اللہ لا شریک، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو کوئی اگر دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے ہم دلیل نہیں مانگیں گے، بلکہ سرے سے انکار کر دیں گے کہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا دعویٰ، کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ایسے ہی رد کر دیا جائے گا، ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاوثان وانہ سیکون 30 کذابا فی امتی وانہم یزعموا انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے لوگ مشرکین سے جا ملیں گے اور وہ بتوں کی عبادت، بتوں کی پرستش میں لگ جائیں گے، اور عنقریب 30 ایسے لوگ، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ اس بات کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے 30 افراد، آپ نے نام لے کر کے فرمایا کہ 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، یہ جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، تو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ شروع زمانے سے، قرن اول سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ خود رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے نام سنا ہوگا مسلمہ کذاب کا، یہ سب سے پہلا مدعی نبوت ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلا آدمی یہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ظاہر ہوا۔ یہ شروع میں اسلام کو قبول کر لیا تھا، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ یہ جو شہر ریاض ہے اس کے قریب میں تقریباً 40-50 کلومیٹر دور ایک شہر ہے یمامہ، یہاں کا رہنے والا تھا، اور وہاں سے سفر کر کے اپنے جتھے کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ایمان بھی قبول کر لیا، لیکن بعد میں اس نے ایک شرط لگائی کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ مجھے نبی بنا کر کے جائیں، آپ مجھے نبی بنا دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں نبی رہوں گا۔ آپ نے اس پر بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ ہر جگہ فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ آپ بہت ناراض ہوئے
اس نے کہا کہ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو کم سے کم اتنی ہی کی اجازت دے دیں کہ آپ مجھ کو میرے قبیلے کا نبی بنا دیں۔ قبیلہ بہت بڑا تھا بنو حنیفہ، کہا کہ اس قبیلے کا مجھے نبی بنا دیں۔ یہ سردار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ اس چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے۔ جب کوئی گہری سوچ کے اندر ہوتا ہے تو یہ کام کیا کرتا ہے، تو آپ اس معمولی چھڑی، وہ عصا وغیرہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاص عصا تھا اس طریقے سے نہیں، ایک معمولی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا اپنا عصا بھی نہیں تھا۔ کہا کہ اگر تم اب اس کے بعد تم ایک بات بھی کرو گے یا نبوت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی بات زبان سے نکالو گے یا مانگو گے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ یہ چھڑی بھی مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ بے حد ناراض ہوئے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور وہاں سے چلے جانے کے بعد قبیلہ کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا اور بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی محنت اور کوشش سے ایک بڑا جتھا اس پر ایمان لے آیا، اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وقت موعود پورا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جتنی زندگی لائے تو وہ زندگی پوری ہو گئی، آپ چلے گئے دنیا سے۔ اب یہ سر ابھارا اور زمانہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ آپ کی زمانے خلافت جتنی بھی رہی ہے، 1 سال 2 سال 2.25 سال 2.5 سال کہی جاتی ہے، یہ زمانہ آپ کا یہ پیریڈ، یہ زمانہ بہت ہی دقت والا تھا۔ اس کے اندر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے وہ لوگ جو کچے ایمان والے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زکوٰۃ کا مال دیا کرتے تھے بیت المال کے اندر، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک ایک احکام کا، ایک ایک چیز کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے خاص طریقے سے۔ اسی زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب بھی سر اٹھایا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت فتنے کا زمانہ تھا، اور آپ نے ہر فتنے کی سرکوبی کی ہے، ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے اور فتنوں کو ختم کیا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بڑی جماعت شہید ہوئی ہے، سب گوارہ کیا، لیکن یہ برداشت نہیں تھا۔ اجن قص الدین وانا حی، آپ کا مقولہ ہے، فرمایا کہ دین کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اندر بھی اختلاف ہوا تھا کہ ابھی رسول پاک علیہ السلام دنیا سے ابھی جلدی ہی رخصت ہوئے ہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ نے کہا بھی نہیں۔ بہرکیف کئی واقعات اس کے اندر ہیں، لیکن مجھے تو یہ بتانا ہے کہ مسیلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ ایک بڑی جمعیت اس کی تیار ہو گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ان کے ماتحت 24,000 کا لشکر تیار کر کے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، اور ادھر سے مسیلمہ کذاب 40,000 کا جتھا لے کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور یہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ یمامہ یہ ہوئی ہے لڑائی، اور اس کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کئی غزوات ہوئے، کئی سرایا اور چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو سب ملا کر کے مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ تقریباً 700-750 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن یہ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی ہے، اس کے اندر مسلمانوں میں سے 1200 سچے پکے مسلمان صحابی شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بھی کئی ہزار 2000 اس کے بھی لوگ مارے گئے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے، ختم نبوت کو بچانے کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک
بڑے لشکر کا انتظام کیا اور اس کی سرکوبی کے لیے، اور اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ شہادت بھی اگر مسلمان اس سے زیادہ بھی شہید ہو جاتے تو اس کے لیے وہ تیار تھے، اور مسلمان بھی تیار تھے، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی اس بات کو کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے ہم پورے طریقے سے جیسے بھی ہو سکے گا اس سے ہم نبرد آزما ہوں گے، اور ہو کر کے دکھایا۔ اس زمانے میں اور بھی لوگ پیدا ہوئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، سیاح نامی عورت بھی پیدا ہوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا طلحہ اسدی ہے اور اسود عنسی ہے، اس طریقے سے 4 اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور جو سجا نامی عورت تھی یہ بعد میں مسلمہ سے شادی بھی کر لیا، مسلمہ کذاب سے، اور جب مسلمہ قتل ہو گیا تو پھر یہ اسلام کی طرف رجوع کر گئی، مسلمان ہو گئی تھی۔ غرض اور بھی جو دعویٰ کرنے والے تھے بعد میں ان کو اسلام کی الحمدللہ توفیق ہوئی، لیکن دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوئے، اور ایسے دعویٰ کرنے والے کے ساتھ مسلمان نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے بعد میں اچھا آپ نے جو فرمایا کہ عنقریب 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، اپنے آپ کو نبی کہیں گے، اور ان کے ساتھ بھی لوگ، ان کے بھی ماننے والے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ جان لو اللہ کا نبی کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کو ہر آدمی گانٹ لگا کر کے رکھے کہ اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوگا تو ہمیں یہ بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو جھوٹا ہی کہا جائے گا، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی رنگ کے اندر آوے، کسی بھی نسل سے آوے، کیسے ہی وہ چوغا پہن کر کے آوے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی نام سے آوے، اس کو مانا نہیں جائے گا، وہ یہی کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی، یہ اپنے آپ کو ظاہر کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور طرح طرح سے اپنے آپ کو نبی کہلانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا، اور لوگ اس کے ماننے والے ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی۔ لیکن ہمارے اکابرین دیوبند اس کے تعاقب کے اندر لگے ہیں، اور ایسا تعاقب کیا ہے کہ پھر ہندوستان میں رہ نہیں سکا، اور یہاں سے اس کو کوچ کر کے پاکستان جانا پڑا، یہاں رہ نہیں سکا۔ آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات نے ایک بہت بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، اور بہت بڑے عالم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حافظہ بھی غضب کا رکھا تھا کہ اگر کوئی بات یہ سن لیتے یا کوئی چیز کتابوں کے اندر دیکھ لیتے تو 40 سال تک ان کو بھولتی نہیں تھی، ازبر ہو جایا کرتی تھی، اور اتنے بڑے عالم تھے، اور ان کی زندگی صرف درس و تدریس اور کتابوں کے مطالعہ کے اندر لگی رہتی تھی، پڑھنے پڑھانے کے اندر، اور کہیں بھی ان کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، کسی جلسے جلوس کے اندر ان کا آنا جانا نہیں تھا، بس پڑھنے پڑھانے سے مطلب تھا۔ بہت بڑے عالم، ان کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ یہ چلتی پھرتی لائبریری ہیں، سارے کتابوں کا خزانہ ان کے سینے کے اندر محفوظ تھا۔ غرض بڑے مشہور عالم، ان کے زمانے میں ایک بات یہ آئی کہ بہاولپور کے اندر ایک عورت نے ایک مقدمہ کر رکھا ہے، اور مقدمہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، وہ اب مسلمان نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میرے نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ یہ ایک مقدمہ لکھ کر کے بہاولپور کورٹ عدالت کے اندر اس نے پیش کیا۔ یہ انگریز کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جب یہ پیدا ہوا ہے تو یہ مقدمہ درج کیا، یہ مقدمہ اٹھایا گیا۔ اس نے عورت نے کیا کہا کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، اور میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میرا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ اب یہ بات جب مقدمہ عدالت کے اندر لے کر کے گئی ہے تو اب اس کے جو شوہر تھے قادیانی، تو یہ سب حرکت کے اندر آ گئے،
اور سبوں نے پوری کوشش کی، یعنی پورا قادیانی گروپ اس کوشش میں تھا کہ ہم قادیانی لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اور اس عورت کو کسی بھی طریقے سے اس کو نکاح سے نہ نکلنا پائے، نکاح کے اندر باقی رکھا جائے۔ تو اب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ قادیانی ہر طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ قادیانی یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میرا نکاح فسخ کرایا جائے۔ جب یہ مقدمہ قادیانی کی طرف سے بھی گیا اس کو یعنی صفائی دینے کے لیے، تو یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کان کے اندر پہنچی، اور اس سے پہلے بھی لوگ قادیانی کے خلاف بہت کچھ بیان کر چکے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، نبوت کا جو دعوے دار ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ یہ قادیانی جتنے بھی ہیں سب کلمہ گو بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ عجب تو یہ ہے کہ یہ پڑھتے بھی تھے، اپنی گاڑیوں کے اندر اس کو چسپاں بھی کیا کرتے تھے، اپنے مکانوں کے اندر بھی لکھ لیا بھی کرتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے تھے، کلمہ لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، لیکن کلمے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ غرض یہ مقدمہ جب پیش ہوا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دلائل اکٹھا کیے، وکیل کو کیا۔ اب یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ ایک زمانے سے ان کے اوپر محنت ہو رہی تھی اور قادیانی کو کافر ثابت کرنے کی ساری کوشش اور جد و جہد ہو رہی ہے، اگر یہ مقدمہ یہ کسی طریقے سے قادیانی لوگ اس بہاولپور کورٹ کے اندر جیت گئے تو ہمارے اکابرین کی، ہمارے لوگوں کی ساری محنت رائگاں ہو جائے گی، ساری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنا درس حدیث بخاری شریف کا درس چھوڑ کر اپنے تلامذہ کے ساتھ یہ بہاولپور کا سفر کیا ہے، اور وہاں جا کر کے 25 دن تک قیام کیا، اور وہاں پر کورٹ کے اندر یہ اپنے آپ کو پیش کیے ہیں اور مقدمہ خود لڑے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو قادیانیوں کی طرف سے جو وکیل تھا، بڑے مضبوط قسم کے وکیل ہوا کرتے تھے ان کے، اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جو کورٹ کے اندر جو باتیں چل رہی تھی، جس کا شاہ صاحب زوردار طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے، تو اس نے جو ایک کتاب تھی کیا تھی، فواتح الرحمود، تو ایک کتاب جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، تو اس نے ایک کتاب کے حوالے سے یہ پیش کیا کہ آپ کی یہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس بات کو اس نے کہا تو یہاں پر جھٹ سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جج صاحب میں بھی پڑھا لکھا ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی کچھ کہوں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آدمی جو وکیل جو دلیل پیش کر رہا ہے اور جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود تو نہیں ہے، لیکن میں 40 سال پہلے اس کتاب کو میں نے دیکھا تھا، اور اس کتاب کے اندر جیسا یہ پڑھ کر کے سنا رہا ہے ایسے نہیں ہے، یہ اس کے اندر قطر بیوت کر رہا ہے، اس کے اندر سے بیچ کی عبارتوں کو حذف کر رکھا ہے۔ تو اگر آپ مجھے کتاب پیش کریں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ اس نے کیا اس کے اندر درج کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، کتاب لائی جائے اور کتاب کو پیش کیا جائے۔ تو کتاب جب پیش کی گئی تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی ہو بہو وہی بات اس کے اندر ثابت ہوئی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قادیانی اور قادیانی کے وکیل سب دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ فیصلہ ان کے حق میں ہوا، مسلمانوں کے حق میں ہوا، اور یہ بات کہی گئی کہ یہ قادیانی کافر ہیں، اسلام سے خارج ہے، اس عورت کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے، اب یہ اپنے پہلے شوہر کی بیوی نہیں رہی۔ تو اتنا بڑا کام، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھ جائیے کہ قادیانیوں کے اوپر ایک کیل ٹھوک دی کہ اب ختم نبوت کا کوئی دعویٰ کرنے والا اگر کھڑا ہوگا تو ایسی بات اور ایسی دلیل پیش کی کہ آپ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت ہی نہیں کر سکتے، اگرچہ آج بھی سب زبردستی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں نہیں کسی بھی صورت میں۔ اور یہی ایک عمل
ایسا ہے، شاہ صاحب کے بھی میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا عمل، اتنا عظیم کام، حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ اٹھ کر کے چلے گئے، آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے سارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک بات آئی اور آپ چلے گئے۔ کہا کہ مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہم سے پوچھ بیٹھیں گے کہ میری ختم نبوت کے اوپر آنچ آ رہی تھی، میری ختم نبوت کا منکر پیدا ہو رہے تھے، تو تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ختم نبوت کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے تھے تو اس میں تم نے کیا کیا؟ اپنے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ کہا کہ یہ بات مجھے ایسی چبھی، اتنا دل کے اندر چوٹ لگی کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوا، اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے لیے شاید یہی عمل کافی ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑا عمل کیا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے سامنے یہ بات آتی نہیں، ہم سمجھتے نہیں، بہت سارے پروپیگنڈے اور بہت ساری باتیں اسلام کے نام سے آتی ہے، کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے سائٹس اور آپ جو ملٹی میڈیا یوز کرتے ہیں اس کے اندر کتنے چینل ایسے ہیں جو قادیانیوں کے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں، اپنا قرآن پیش کرتے ہیں، اس کے اندر نہ یعنی کتنی تحریف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے اور بہت اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے تو یہ سمجھ جائے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ کا صدق دل سے اقرار کرنے والا ہو کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ اس کا یعنی اس کو سچے دل سے ماننے والا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بس یہی وجہ ہے کہ اگر الوہیت کے اندر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہم اللہ کو رازق بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، اللہ کو محیی اور ممیت بھی مانتے ہیں، اللہ کو معز اور مذل بھی مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے دوسرے کو بھی حصہ لگا دیا جائے، کہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر اگر کسی کو کسی بھی طریقے سے شریک کیا جائے گا تو بندہ تمام صفات کے ماننے کے باوجود بھی وہ کافر کی کافر ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر صفات کو ماننے والا اور حامی ہونے کے باوجود اگر آپ کے ختم نبوت کے اندر ذرہ برابر شک کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی پیش کی ہے۔ آپ نے سورہ منافقون یہ سورت پڑھی ہوگی کہ آپ کے زمانے کے اندر جو منافقین تھے وہ اللہ کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور ایمان لانے کا دعویٰ بڑے مضبوط انداز میں کیا کرتے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ آپ کے زمانے میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین یہ مسلمانوں کے بالکل مسلمانوں ہی کی طرح رہا کرتے تھے، انہی کے لباس کو وہ بھی زیبتن کیا کرتے تھے، انہی کے طریقے سے سارے اعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اللہ کو بھی اللہ مانتے تھے، ایک مانتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءك المنافقون، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یقیناً آپ اللہ ہی کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس اقرار کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اپنی زبان کے اندر، اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینا یا کلمہ کہیں پر چسپا کر دینا یا کلمہ کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے دینے والا یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدق دل کے ساتھ بالکل مطمئن ہو کر اپنے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو صدق دل سے ہم مان لیں۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی رنگ اور نسل سے، کسی بھی
آرائش اور زیبائش کے ساتھ بھی اگر آئے گا تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ مہدی ہے، واقعی یہ نبی ہے، یہ بات ہمارے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ بالکل سچی، جیسے منافقین ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ زبان سے کلمے کا اقرار کرنے والا یہ جھوٹا شخص یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا۔ اس لیے میں بہت تفصیل سے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بات تو بہت ساری تھی، لیکن ہمارے بعد جو تقریر ہونے والی ہے ہم سب ان کے متمنی ہیں کہ ہم سب ان سے استفادہ کریں۔ بات انشاءاللہ بہت قیمتی آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو معاف فرمائے، اور اس کو ہم سب خوب دھیان سے سنے بھی ہوں گے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بر وقت اس کو ہم سب کو مستحضر بھی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔